محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. خداوند عالم سورہ مبارک نساء کی 37 نمبر آیت میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں یعنی کنجوسی کرتے ہیں اور کنجوسی کی حد تک بھی انتہا کر جاتے ہیں، خود بھی بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں بخل. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپا دیتے ہیں خداوند عالم نے اپنے فضل سے جو ان کو عطا کیا اس کو چھپا دیتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. اب خداوند عالم فرماتا ہے کہ ہم نے آمادہ کیا ہے، تیار کیا ہے کافر لوگوں کے لیے عذاب، اور عذاب کی صفت کیا ہے؟ مہینہ، خوار اور رسوا کرنے والا عذاب ان کے لیے آمادہ کیا ہے. یہ آیت اوپر والی آیت کے ساتھ 36 نمبر آیت کے ساتھ تقریباً یعنی ربط ہے اس کا. یہاں پہ خداوند عالم نے فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک خداوند عالم پسند نہیں کرتا ہے ان لوگوں کو جو مختال ہیں یعنی خیال باف ہیں، اپنے خیالوں میں گم ہیں اور خیالوں میں ہونے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ فخورا، فخر فروشی مبتلا ہے، تکبر کرتے ہیں، زیادہ سے فخر کرتے ہیں. کون لوگ ہیں جو خیال میں زندگی گزارتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں؟ تو آگے فرماتے الذین، وہ لوگ وہ ہیں تکبر کی وجہ سے اپنے مال اور اپنے حیثیت کو دوسروں پہ خرید نہیں کرتے، بخل کرتے. الذین یبخلون، اسی تکبر کی وجہ سے اپنی مال کو، اپنی حیثیت کو دوسروں کی خدمت میں نہیں لاتے، بخیل ہیں. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل و کنجوسی کی طرف دعوت دیتے ہیں، امر کرتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور خداوند عالم نے اپنے فضل سے ان کو جو مال دیا ہے اس پہ چھپا دیتے ہیں. اب مال انسان کے پاس ہو، اسی مال کو ہی سب کچھ سمجھ کے ظاہر کرے تو یہ ہو گیا تکبر، کہ میرے پاس مال ہے کہ اس کو ظاہر کرے تو یہ تکبر ہوا. اگر اسی مال کو ہی اس انداز سے ظاہر کرے کہ یہ خداوند عالم نے مجھے عطا کیے گا تو یہ شکر ہوا. اسی لیے خداوند عالم سورہ مبارک دعا میں فرماتے ہیں کہ وہ اما بنعمت ربک فحدث، اما آپ کے رب نے آپ کو جو نعمت دی ان کو دکھائیں، معاشرے والوں کو دیا ہے. رب العالمین نے آپ کو صحت دی ہے، صحت کا باقاعدہ معاشرے میں اظہار کریں. مال دیا، مال کو دکھائیں، خدا کی نعمت ہونے کے ناطے دکھائیں گے تو یہ شکر ہے. نہیں اسی کو اس طرح دکھائیں خدا کی نعمت سے جدا کر کے کہہ رہے کہ میں نے کمایا، میرا مال ہے، تو یہ ہو گیا تکبر. اب بخیل شخص ہے کیا کرتا ہے؟ اسی مال کو جو خداوند عالم نے دی اس کو چھپا کے رکھتا ہے، دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. اور یہ بخل اتنی بری بیماری ہے کہ خداوند عالم آیت کے آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ نہیں فرماتے کہ بخیل لوگوں کے لیے عذاب مہین تیار کیا، نہیں کہہ رہے. کیا کہتے ہیں؟ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. گویا یہ کنجوسی حقیقت میں کفر ہے، اتنی بری بیماری انسان کے اندر. اب بخل کی بات ہونے کے بعد آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ جو لوگ بخل میں مبتلا ہے حقیقت میں وہ کفر تک پہنچ چکے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، کافر لوگوں کے لیے ہم نے خوار اور رسوا کرنے والا عذاب تیار کر کے رکھا. اسی لیے نہج البلاغہ میں امیر المومنین السلام فرماتے ہیں اصول الکفر ثلاثۃ، کفر کی بنیادیں، کفر کی جڑیں جو ہیں وہ 3 ہیں. ان تینوں میں سے ایک کیا ہے؟ یہی بخل ہے، کنجوسی. اب بخل ہے کیا؟ تو بخل کے بارے میں جب بھی انسان بخل کی بات ہو تو دینی تعلیمات میں بخل سے مراد یہ ہے کہ انسان اب واجبات کو، واجبات مالی کو ادا نہ کرے، اس کو بخیل کا، یعنی زکوٰۃ ہے، خمس ہے اور جو فطرہ ہے یا صدقات ہے، ان کو ادا نہیں کرے تو اس کو کہتے ہیں بخیل. یا دوسرے الفاظ میں کہیں کہ جہاں پہ خرید کرنا ہے، سزاوار ہے جہاں پہ خرید کرنا، وہاں خرید نہیں کرے تو بخل. اور جہاں پہ خرید کرنا چاہیے وہاں پہ خرید کرے تو یہ ہے انفاق. اب انفاق و سخاوت کے متعلق قرآن کریم میں بہت زیادہ موضوع سرا ہوئی، اور جتنی مذمت بخل و کنجوسی کی ہوئی ہے اتنی ہی زیادہ
اہمیت اور فضیلت انفاق کے بارے میں بیان، اور جہاں پہ خرید کرنا ہے وہاں خرید نہیں کرے تو یہ بخل و کنجوسی ہے، جہاں پہ خرید کرنا چاہے وہاں خرید کرے تو یہ انفاق ہے، اور جہاں پہ خرید کرنا ہے ادھر حد سے زیادہ خرید کرے تو یہ اسراف ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے مال ہمارے ہاتھ میں دیے، یہ امانت ہے، اسی مال کو جہاں پہ خرید کرنا ہے وہاں پہ کرنا ہے، کتنا خرید کرنا ہے وہیں کرنا ہے، اس سے زیادہ خرید کرنا ہے، یہ اسراف ہے۔ پھر مذمت کرتا ہے خداوند عالم سورہ اسراء میں فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِينَ، مال کو ضائع نہیں کریں، بے شک مال کو ضائع کرنے والے شیطان کے بھائیوں میں سے، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان نے اپنے رب کا انکار کیا ہے، اور جو مال کو ضائع کرتے ہیں اسراف کرتے ہیں یہ بھی شیطان کے بھائی، یہ بھی خدا کے حقیقت میں انکار کرتے ہیں۔ اب بخل کی بات ہوگی تو جہاں پہ خرید کرنا چاہیے، جہاں خمس دینا ہے وہاں خمس دے دیں، جہاں زکات دینا ہے وہاں زکات دیں، جہاں انفاق کرنا ہے وہاں انفاق کریں، تو پھر یہ شخص سخی ہے، سخاوت مند ہے۔ سخی شخص کو خداوند عالم نے بہت چاہا۔ اب ان آیات میں دیکھیں خداوند عالم بخیل شخص سے نفرت کرتا ہے اور بخل کی بہت زیادہ مذمت کی، حالانکہ انسان نادانی کی وجہ سے خیال کرتا ہے کہ جو کنجوسی کے ذریعے سے جو مال اکٹھا کرتے ہیں سمجھتے ہیں یہ میرے لیے خیر ہے۔ خداوند عالم سورہ مبارک ہے آل عمران کی 180 نمبر آیت میں اس حقیقت کو بیان کرتے فرماتے ہیں کہ جو مال آپ نے کنجوسی کے ذریعے سے، بخل کے ذریعے سے اکٹھے کیے ہو، یہ آپ کے لیے خیر نہیں ہے بلکہ شر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، آپ وہ لوگ گمان نہ کریں جو بخل کرتے ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، جو لوگ خدا کے مال میں بخل کرتے ہیں وہ خیال نہ کریں کہ یہ بخل کر کے مال اکٹھا کرنا وہ خیر لہم، یہ خیر ہے کہ گمان نہیں کریں، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ اس کے لیے شر ہے، وبال جان ہے۔ اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ حقیقت جب سامنے آئے تو کیا سیطوقون ما بخلوا یوم القیامہ، سیطوقون بہ ما بخلوا یوم القیامہ، قیامت کے دن جو مال انہوں نے اکٹھے کیا تھا، بخل کے ذریعے سے جمع کیا تھا، خداوند نے فرماتے اسی مال کو گردن میں ڈالیں گے توق کی شکل میں، سیطوقون بہ ما بخلوا یوم القیامہ وللہ میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر۔ خداوند عالم زمین و آسمان کا وارث خدا ہے، خدا نے آپ کے ہاتھ میں دیے تو امانت ہے، جہاں ضرورت پڑے وہاں پہ خرید کریں، امانت کو اٹھا کے نہیں بیٹھے۔ اب دیکھیں انفاق کرے تو خداوند عالم اس کی مدد و ثنا کرتے کیا فرماتے ہیں؟ ما عندکم ینفد، جو کچھ آپ کے پاس ہے، کنجوسی کر کے اپنے پاس ذخیرہ کر کے رکھو، یہ فنا ہونے والا۔ وما عند اللہ باق، اور جو خدا کی درگاہ میں بیچتے ہو یہی باقی ہے۔ انفاق کرو گے تو وہی باقی ہے، اگر کنجوسی کرو یہ آپ کے پاس ہے لیکن شر کی آپ کے لیے شر ہے، یہ کل آپ کے گردن میں توق کے مانند آپ کی گردن میں۔ اور خداوند عالم نے بخل کرنے والوں کے لیے وعدہ دیا ویل کا۔ اب ویل سے مراد یعنی خدا افسوس کر رہا ہے ان کی حالت پہ، یا جہنم کا ایک طبقہ ہے ویل، خداوند عالم اس کا وعدہ دے رہا ہے۔ سورہ معون میں کیا فرماتے ہیں خداوند عالم؟ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَالَّذِينَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ خداوند عالم فرماتے ہیں کہ مسلمین جو نماز پڑھتے ہیں ان پہ وائل ہے، افسوس ہے۔ کون سے نماز گزار؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کو سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو نماز کو توجہ نہیں دیتے ہیں، بغیر اہمیت کے پڑھتے ہیں ان پہ۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور جو مال ان کو دیا اس کو خرچ کرنے سے منع کرتے ہیں، کہ بخیل لوگ ہیں، ان پہ ویل ہو گیا ہے خدا مندہ۔ یا اسی طرح دیکھیں اب بخل کی بات ہو گئی تو کیسے نہیں کہ میں نے ادھر سارے بخیلوں کو اکٹھا کر کے درس دینا، یہ تو نہیں ہے۔ سارے لوگ خداوند عالم نے انسان جو خلق کی اس کے فطرت میں ہی بخل اندر چھپاؤ، بخیل ہے انسان۔ اسی لیے سورہ مبارک اسراء میں خداوند عالم سورہ مبارک اسراء کی 100 نمبر آیت میں فرماتے ہیں انسان اتنا بخیل و کنجوس ہے کہ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةَ رَبِّي لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ یہ انسان کے اندر بھی یہ بیماری اندر چھپی ہوئی ہے، یعنی وہ ہے کہ انسان کے خون و گوشت میں ہے یہ بیماری۔ کیا فرماتے خداوند عالم؟ قل کہ حبیب لو انفقتم ما فی الارض قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی،
رب العالمین کے خزانوں کی تمام چابیاں آپ کے ہاتھ میں، پھر بھی لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، آپ خرچ کرنے میں کیا کریں گے؟ ڈر جائیں گے۔ انسان کی طبیعت ایسی، لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، کیوں خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اس لیے کہ انسان خلق ہی ہوا ہے تو کنجوس خلق ہو، اسی لیے انسان کی طبیعت کیسی ہے؟ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، بے شک انسان کم طاقت خلق ہوا ہے۔ کس وجہ سے؟ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، جب شر اس تک پہنچ جاتی ہے تو چیخ و پکار کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب خیر ملتا ہے تو پھر چھپا دیتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اس کو ظاہر نہیں کرتا۔ شر ملے تو سب کے ساتھ جا کے یعنی برملا عام اظہار کرتا ہے، اس شر کو جا کے شیئر کرتا ہے، خیر مل جائے تو فوراً چھپا دیتا ہے۔ یہ انسان کے اندر۔ اسی طرح سورہ نساء کی 53 نمبر آیت میں خدا تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی انسان کے اندر ہے یہ بیماری، ہم سب کو دیکھنا ہے کہ یہ خطرناک بیماری ہمارے اندر ہے، اس کے علاج قرآن و حدیث کے ذریعے سے کرنا ہے۔ خدا فرماتے ہیں سورہ نساء کی 53 نمبر آیت میں ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، اگر ان لوگوں کو، ان یہود کو خصوصاً اشارہ نظر آج کی ہے کہ یہودیوں کو ہم اگر اپنے ملک میں خدا کی خدایت میں، خدا کی حکومت میں حصہ دیتے، ام لکم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، تو اس صورت میں یہ لوگوں کو ایک معمولی ذرہ بھی نہیں دیتے، یعنی پورے حکم ملک خدا میں شامل ہوتے تو بھی یہ لوگوں کو ایک ذرہ بھی نہیں دیتے۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، یا سورہ نساء کی آیت نمبر 128 میں ہم سب کو یعنی خدا خبر دے رہا ہے کہ یہ بخل کی بیماری اتنی انسان کے ساتھ ملی ہوئی ہے کہ وہ احضرت الانفس الشح، انسان کے نفس کے اوپر حاضر ہے یہ بخل کی بیماری، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یعنی سینے کے اوپر یہ بخل کی بیماری پڑی ہوئی ہے۔ اب بخل کے معنی صرف مال ہی خرید کرنا نہیں ہے، کہیں پہ انسان کو حیثیت کو خرید کرنا ہوتا ہے، انسان تکبر کی وجہ سے حیثیت کو خرید نہیں کرتا ہے۔ اسی وجہ سے پیغمبر پاک کیا فرماتے ہیں؟ البخیل من بخل بالسلام، بخیل شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہے، اپنی حیثیت کو نہیں کیا کسی کو سلام کرے۔ یا پیغمبر پاک فرماتے ہیں کہ سب سے بخیل وہ ہے جو میرا نام سنے اور میرے آل میں درود و سلام نہیں بھیجے۔ سارے بخیل ہی ہیں، صلوات بھی کریں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اور خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احضرت الانفس الشح، یعنی نفس پہ اوپر حاضر ہے یہ بخل کی بیماری۔ اب بخل کی بیماری سے جو نجات پائے گا نا، خدا تعالیٰ کہہ رہے ہیں حقیقت میں وہی لوگ کامیاب۔ سورہ مبارک حشر کی 9 نمبر آیت میں، سورہ تغابن کی 16 نمبر آیت میں این وہی دو آیت کیا فرماتے ہیں خدا تعالیٰ؟ بخل تو ہے انسان کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن اب وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورہ حشر میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی یوگ آزاد کرے اپنے آپ کو شح نفس سے، یعنی نفس کے بخل سے، جو بھی اپنے آپ کو آزاد کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی حقیقت میں فلاح یافتہ کامیاب۔ اسی طرح کی آیت سورہ مبارک تغابن میں خدا فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنفِقُوا خَیْرًا لِأَنفُسِکُم، تقوی اختیار کریں جتنا آپ کی استطاعت ہے۔ اور اس کے بعد کیا بولو؟ وَأَنفِقُوا خَیْرًا لِأَنفُسِکُم، خرچ کرو خدا کی راہ میں، یہ آپ کے نفس کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ وَأَنفِقُوا خَیْرًا لِأَنفُسِکُم وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو بھی اپنا آپ کو اس صفت بخل سے، اس کنجوسی سے آزاد کرے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، حقیقت میں وہ فلاح یافتہ ہے، وہ کامیاب۔ اس دنیا میں نفس کے ساتھ جہاد کر کے اس بخل کی رذالت کو نکال کے اس کی جگہ میں سخاوت اپنے اندر پیدا کر۔ اسی وجہ سے امیر المومنین سلام کہتے ہیں کہ یہ شخص جو بخیل ہے نا، اصل میں بخل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ نادانی ہے، وہ سوچتا نہیں ہے۔ اب امیر المومنین ہے، مولا کائنات، نہج البلاغہ کی 126 نمبر حکمت میں تعجب کرتا ہے بخیل شخص کے اوپر، یہ کتنا لاچار ہے بخیل شخص جس نے اپنا آپ کو اتنا بے بس بنائے گی، مولا کائنات اس کی حالت پہ تعجب کر رہا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی منہ حرام، مجھے تعجب ہے بخیل شخص کے اوپر، وہ کیوں بخل کرتا ہے؟ اگر بخل کرنے کے نتیجے کیا ہے؟ اب نتیجہ بیان کرتے ہیں مولا کائنات، عجبت للبخیل،
یستعجل الفقر الذی منہ حرب، وہ بخیل شخص کنجوسی کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ وہ فقر جس سے ڈرتا ہے اس کو جلدی میں لائے، یعنی آج خرید نہیں کرتا ہے، کیوں؟ کل میں فقیر بنوں گا، کل فقیر بننے کی فکر میں آج ہی فقیر بن کے بیٹھا ہے۔ وہ عجیب، تو اسی پہ تعجب ہے، عجبت للفقیر یستعجل الفقر الذی منہ حرب ویفوت الغنی الذی یطلب، اور اس بے نیازی کو ضائع کر دیتا ہے جس کے طلب میں، یعنی آج مال اکٹھے کر کے بے نیاز ہونا چاہتا ہے، مال کے ہوتے ہوئے آج ہی خود کیا ہے؟ محتاج ہے، تو یہ اس بے نیازی سے آج محروم ہو چکا ہے۔ اس پہ تعجب ہے۔ پھر اس کے مصیبت کیا ہے؟ بخیل شخص کی مصیبت یہ کہ فَيَعِيشُ فِي الدُّنْيَا عَيْشَ الْفُقَرَاءِ، وہ دنیا میں زندگی گزارتا ہے فقیروں اور تنگ دستی والی، وَيُحَاسَبُ فِي الْآخِرَةِ حِسَابَ الْأَغْنِيَاءِ، اور آخرت میں جب حساب دینا ہو تو پھر غنی لوگوں کا، مالدار لوگوں کا حساب دینا ہے۔ دیکھیے جو لوگ یہاں پہ بیٹھ کے بخل و کنجوسی کے بارے میں سنتے وہ صرف دیکھتے رہ گئے، جو نہیں سنتے وہ باقاعدہ سخاوت کے ساتھ تبرک لے کے یہاں پہ ہرنی لے کے حاضر ہو گئے۔ نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ یعنی خدا و عالم کی راہ میں خرید کرنا، یہ انفاق کی، انشاءاللہ کل یہ وہ آیت میں ہے کہ انفاق کی تاکید کتنی ہے، اس کے برخلاف اگر خرید نہ کرے تو بخیل شخص کی مذمت اس طرح۔ وہ بخل کے بارے میں مولا کائنات فرماتے کیا؟ تعجب ہے اس حکمت میں مولا کائنات تعجب کر رہا ہے۔ پھر حکمت نمبر 378 میں بخل کی حقیقت کو بیان کرتے کیا فرماتے؟ البخل جامع لمصائب العیوب۔ کب یہ شاید ایسی حدیث میں نے نہیں پڑھا کہ عجیب حدیث ہے، مولا کیا فرماتے؟ البخل جامع لمصائب العیوب، بخل و کنجوسی تمام بیماریوں کی مرکز ہے، کہہ رہے ہیں۔ وَهُوَ الزِّمَامُ يُقَادُ بِهِ إِلَىٰ كُلِّ سُوءٍ، اور یہ ایسا زمام، ایسے لگام ہے جس کے ذریعے سے انسان کو ہر برائی کے اندر کھینچ کے لے جاتا ہے، ہر برائی کے اندر گزارتا ہے۔ بخل جس کے اندر ہونا وہ ہر برائی میں جا کے گرتا ہے۔ اب وہ سورہ ہود میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ تفصیل سے بیان ہوا۔ لوط علیہ السلام کی قوم اس کیا ہے پستی میں گر گئے کہ خدا عالم نے عذاب آسمان سے نازل کیا، تمام امتوں پہ عذاب جو آئے ان میں سب سے سخت ترین عذاب قوم لوط کے اوپر آئے۔ انہوں نے اتنا جو ہے پست کام انجام دیا، کیا خود سے حضرت لوط علیہ السلام کیا فرماتے؟ اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، آپ نے ایسا فاحشہ کام لے کے آئے، آج تک کائنات میں کسی نے اس طرح کا انجام نہیں دیا۔ اب یہ کس طرح ہو گیا؟ ادھر وہاں پہ شرح تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کا بھی اصل وجہ جو ہے وہ ہم جس پرست نہیں تھے پہلے سے، وہ اس بیماری میں پڑ گئے بخل و کنجوسی کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جگہ جو تھا وہ مین مرکز تھا، عرب سے جاتے تھے شام کی طرف تو کاروباری قافلے ادھر سے گزرتے تھے تو ان کے پاس مہمان ٹھہرتے تھے۔ عرب لوگ سخاوت میں معروف تھے، اب وہاں مہمان ٹھہرتے تھے تو کنجوسی کی وجہ سے ان کے مہمانوں کو بھگانے کے لیے انہوں نے سلسلے کیا شروع کیا، ان کے ساتھ غلط کام شروع کیا، یعنی اصل میں ان کے اندر کنجوسی تھی۔ اسی وجہ سے دیکھا تو یاد کو مہمان آ گئے تو اس پہ حملہ آور ہو گئے تاکہ یہ لوگ بھاگ جائیں گے، پھر اسی بستی کے اندر ہی پڑ گئے۔ دیکھو اصل اس بڑے سخت ترین رذالت میں پڑنے کی وجہ بخل ہے۔ اسی لیے مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ البخل جامع لمصائب۔ ایک بوڑھا شخص واقعی یہ بخل کی بیماری کتنی سخت ہے۔ ایک بوڑھا شخص جو ہے نا بیچارہ عمر رسید ہے، کچھ نہیں تھا، ہاتھ میں لاٹھی لے کے گھومتے ہوئے ایک شخص کے پاس پہنچا، وہ اتفاقاً بہت زیادہ بخیل تھا۔ ان کے پاس جا کے کہا کہ میں آپ کے پاس مہمان آیا ہوں، میرے لیے کچھ تو اس نے ان کے لاٹھی اٹھا کے کہا اگر میرے پاس مہمان آیا تو آپ کی پذیرائی کے لیے میرے پاس یہی لاٹھی ہے آپ کے لیے۔ جب انسان بخل کی بیماری میں پڑتا ہے تو اسی سے انسان کو کسی بھی طریقے سے وہ کیا کرتے ہیں مخلوقات خدا سے دور بھاگتا ہے۔ اب دیکھیے بخل کی مذمت ہوئی تو حقیقت میں خدا تعالیٰ جو دعوت دے رہے ہیں انفاق کی طرف یا بخل سے بچنے کی دعوت دے رہے ہیں، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ خدا کو کوئی فائدہ ہو۔ اگر ہم بخل میں مبتلا ہو گئے، کنجوسی میں مبتلا ہوئے تو یہ نقصان ہمارا ہے۔ اسی لیے سورہ مبارک محمد کی آخری آیت میں اللہم صل علی محمد وعلی محمد، خدا
عالم کیا فرماتے ہیں؟ ہا انتم ہاؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ. ہاں آپ لوگ حقیقت میں وہی ہیں جن کو دعوت دی گئی ہے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی. ہاں انتم ہاؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ. آپ سب کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی گئی ہے، لیکن کچھ آپ میں سے ایسے ہیں جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں. فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ. اور جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، حقیقت میں وہ اپنے لیے کیا ہے؟ نقصان ہے. واللہ هو الغنی وانتم الفقراء. خدا غنی ہے، بے نیاز ہے، آپ لوگ فقیر ہیں. آپ کو فقر و تنگدستی سے نکالنے کے لیے خدا نے خرچ کرنے کا حکم دیا. خرچ کرو گے تو انشاءاللہ کل کی درس میں بیان کریں گے کہ ایک یعنی درہم راہ خدا میں خرچ کرو گے تو خدا کا وعدے 700 گنا اضافہ کرنے کے لیے. بخل و کنجوسی میں پڑ جاؤ گے تو خود فقر و تنگدستی میں پڑ جاؤ گے. فمنکم من یبخل ومن یبخل عن نفسہ فاولئک هم الغافلون. اس طرح تو بس حقیقت میں جو بھی کنجوسی کر رہے ہیں وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے. اور یہ بخل کی بیماری، اس کو باقی علاج کرنا ہے. علاج نہیں کریں گے تو یہ ہر بیماری انسان کے اندر پیدا ہو، ہر مصیبت انسان کے اندر پیدا ہو. اور خداوند عالم قرآن مجید میں منافقین کی علامت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ منافق لوگ وہی ہیں جو کنجوسی میں مبتلا ہے، بخل میں مبتلا ہے. سورہ مبارک ہے توبہ کی 67 نمبر آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. منافق لوگ، منافق مرد اور منافق خواتین سب ایک دوسروں سے ہیں. ان کا ایک ہی ہے ریشہ، ان کا رابطہ ایک دوسروں کے ساتھ ہے. اب ان کو کیسے پہچانیں؟ ان کی علامات کیا ہیں؟ والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. یہ لوگ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں منکرات کی اور روک لیتے ہیں اچھائیوں سے. یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم. اور ہمیشہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھیں خیر پہ، کچھ خرید نہیں کرتے. ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ. خدا نے ان کو فراموش کیا، خدا عالم کو انہوں نے فراموش کیا ہے اور خدا نے ان کو بھی فراموش کیا. دیکھو منافقین کی 3 صفات بیان کر رہے ہیں. منافق کے اندر ہزاروں صفات تھے، ان میں سے 3 علامتیں بیان کرتے ہیں. ان میں ایک کہا کیا؟ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ. خدا کے راہ میں خرید کرنے کا وقت آتا تو یہ ہاتھ کیا کرتے ہیں؟ باندھ کے رکھتے ہیں، خرید نہیں کرتے خدا کے راہ. اس کے برخلاف مومنین کی صفات بیان کرتے ہیں اسی سورہ مبارک توبہ کی 71 نمبر آیت میں خدا کیا فرماتے ہیں؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن خواتین ایک دوسروں کی ولی ہیں، سرپرست ہیں. ان کی کیا علامات ہیں؟ کس طرح پہچان ہے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ خدا کی راہ میں لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. یہ راہ خدا میں زکات دیتے، خرید کر. مومن ہونے کی علامت انفاق ہے. منافق ہونے کی علامت یہ کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ کنجوسی کرتے. پیغمبر پاک کے محضر میں آتے تھے صدر اسلام میں، لوگ نادار تھے، فقیر تھے، وہاں سے مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، کچھ نہیں تھا. تو یہ پیغمبر پاک اگر ان کے لیے کچھ دیتا تھا، منافقین کے اوپر بہت گراہ گزرتا تھا. کنجوسی کی وجہ سے کیا کرتے تھے؟ سورہ منافقون کی 7 نمبر آیت میں ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ. یہی لوگ کہتے تھے، ہم الذین یقولون، کہتے تھے یہ منافق لوگ، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ. جو رسول خدا کے ساتھ بیٹھے ان کو کیوں دیتے آپ لوگ؟ مفت میں ان کو کھلاتے رکھتے ہیں، معلوم کھلاتے ہیں، ان کو کیوں ادھر جو نا رکھائے گئے؟ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا. چلے جائیں گے اپنے اپنے کام میں. خداوند عالم کیا فرماتے ہیں؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. زمین و آسمان کے خزائن، اس خزینہ خدا کے پاس ہیں، لیکن منافق لوگ نہیں سمجھتے ہیں اور اپنی کم فہمی کی وجہ سے کنجوسی میں مبتلا ہو گئے. رسول پاک کسی کو کچھ عطا کرتے ہیں تو ان کے اوپر بہت سخت گزرتا ہے، گرا ہوتا ہے. دیکھو کنجوسی کی وجہ سے ان کو بہت تکلیف ہوتی، خود تو نہیں دے رہے. رسول خدا کسی پہ خرید کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اسی طرح رحمۃ اللہ پہ بھی حوضہ علم میں پڑھتے تو بڑے جو ہے نا طرز کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ مال امام کھاتے. جو مال امام خرید کرتے وہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارا مال آج امام تک پہنچ گیا، ایک طالب علم تک پہنچ گیا، خدا کا شکر بجا رہا ہے. جو خرید نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں؟ بس یہ مولانا تو مال امام کھاتے ہوئے یہ حد نفاق تک پہنچ جاتی. علامت نفاق، منافقین کی علامت یہ.
اور مومنین کی علامت خدا کی راہ میں خرید کرنا، حتی متقین کی علامت خداوند تعالیٰ اسی قرآن میں ابتدا میں کیا فرماتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین لوگوں کے۔ متقین لوگ کون ہیں؟ متقین لوگوں کی صفات بیان کرتے کیا فرماتے ہیں؟ والذین ينفقون مما رزقهم، وہ خرید کرتے ہیں جو خدا نے ان کو رزق دیا ہے، خدا نے جو رزق دیا اس کو خرید کرتے ہیں، وہاں پہ کنجوسی نہیں نکالتے۔ بس انفاق کرنا مومن کی علامت ہے، متقی کی علامت ہے، اور کنجوسی کرنا، بخل کرنا ہے یہ جو ہے وہ منافق کی علامت ہے۔ یعنی اگر کسی کے اندر کافر بھی ہونا، خدا کا دشمن ہے کافر، لیکن اگر اس کے اندر صفت سخاوت ہو، خدا تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے؟ کچھ نہ کچھ نوازتا ہے۔ اور مومن ہوتے ہوئے اگر کیا ہے اس کے اندر صفت بخل ہو تو خدا تعالیٰ اس کو نہیں دیتا۔ اب دیکھیں یہ بخل کی بیماری کتنی سخت ہے، اور جس کے اندر سخاوت جیسی عظیم ایک صفت پائی جائے، خدا اس کو کتنا پسند کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ تھا، امتحان کی خاطر خداوند عالم نے بلائے بہت طور پہ، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلًا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلًا۔ خداوند عالم نے 30 دنوں کا وعدہ دے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ لے کے گئے۔ اب کوہ طور پہ جب گئے نا، خداوند عالم نے موسیٰ کی قوم کے امتحان لینے کے لیے 10 دن مزید رکھا۔ 10 دنوں پر رہے تو سامری نے کیا کیا؟ کہا کہ کہاں موسیٰ ہے؟ موسیٰ تو غائب ہو گیا۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خَوَارٌ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، ایک بچڑا بنا کے کہا یہ آپ کا خدا اور موسیٰ کا خدا ہے۔ موسیٰ نے دھوکہ دیا تو فرار کر دیا۔ حقیقت میں خدا یہ ہے کہ سامری نے ایک بچڑا بنا کے سب کو مشرک بنایا، سب کو مشرک بنایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے تو یہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اب شرک میں مبتلا ہو گئے تو مرتد ہو گئے۔ مرتد کی سزا کیا ہے؟ ان کو قتل کرنا ہے۔ مرتد آسان نہیں ہے، دین میں کوئی معمولی بات تو نہیں، دین میں صرف قربانی ہے۔ کوئی بندے خیال نہیں کرے میں دین میں آ جاؤں تو مجھے کچھ ملے گا کہ دین میں آؤ گے تو قربانی دینا ہے، انفاق کرنا ہے۔ یہاں پہ کنجوسی سے کام نہیں چلتا ہے۔ اسی لیے دیکھا جب ان یہ سارے مرتد ہو چکے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے حکم دیا اب دوبارہ توبہ کر کے آئے۔ توبہ قبول کیسے ہو گیا؟ ہر گناہ کا ایک مخصوص توبہ ہے، ارتداد کا توبہ ان کو قتل کرنا ہے۔ سورہ مبارک کی بقرہ کی 45 نمبر آیت میں خداوند نے بیان کیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، آپ لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، آپ نے بچڑے کو خدا بنا کے، اب کیا کرو؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ اب توبہ کے لیے یہ کیا ہے؟ آپ کو ایک دوسرے کو قتل کرنا۔ قتل کرنے کے لیے باقاعدہ صف بن گئے، صف بنا کے تلوار ہاتھ میں لے کے ایک دوسروں کو مارنا شروع کیا۔ 6 لاکھ کا اجتماع، سب خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، 25,000 تک لوگ قتل ہو گئے تھے۔ خداوند نے حکم دیا، رحمت خدا جذبے میں جوش میں آ گیا، کہا کہ واقعہ کو معاف کیا، باقی کو معاف کیا، واپس آ گیا۔ دیکھیے سامری نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ سامری نے جس گناہ پہ لوگوں کو دعوت دیا، اس گناہ کے مرتکب لوگوں کو معاف کرنے کے لیے قتل کرنا۔ اب سامری کو کیا کرنا چاہیے؟ سامری کے گناہ کی وجہ سے لوگ قتل ہو گئے، معاف کر گئے 25,000 لوگ۔ تو اب سامری کے لیے سزا کیا ہے؟ کہہ رہے کہ اب یہ کام ہو گیا، خدا نے باقیوں کو معاف کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام آ کے سامری کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، خداوند عالم نے وہی نازل کی۔ نازل فرمایا، کیا کہا؟ اے موسیٰ سامری کو قتل نہیں کرے، سامری کو چھوڑے، اس لیے کہ اس کے اندر صفت سخاوت ہے، یہ بہت سخی شخص ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ قتل نہ ہو جائے، اس کو آزاد چھوڑ۔ یہ کہنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِثَالَ، سورہ توحہ میں واقع ہے، اعلان ہے کہ فَاذْهَبْ چلے جائیں، آپ سب کو مار دیا، سامری کو کیا کہا؟ چلے جائیں آپ کو ہم کچھ نہیں کریں گے۔ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِثَالَ، آپ کو ایک ایسی بیماری لگ جائے گی، کوئی آپ کے ساتھ ہاتھ لگائے تو آپ چیخو گے، لا مثال، مجھے ہاتھ نہیں مارو، اسی بیماری میں مبتلا رہا اور دیکھیں اب خداوند عالم سخاوت کی کتنے پسند کرتے ہیں۔ سامری نے اتنا بڑا گناہ کیا، جو گناہ سامری کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو، سب کو قتل کرنے کا حکم، اور خود سامری کو خدا کہتے ہیں اس کے اندر صفت سخاوت ہے، بخل و کنجوسی سے یہ آزاد ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ آزاد رہے، چھوڑے۔ دیکھیں دین خدا میں آنے کے بعد قربانی دے۔ اب
یہ قوم موسیٰ شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا حالت ہے مسلمان شخص کافر بن جائے تو شرک کی طرف جائے ارتداد ہو تو اس کو قتل کرنا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ یعنی دین میں قربانی ہی قربانی دینا ہے. اسی لیے کیا کیا ایک شخص نے کسی عیسائی کو مسلمان بنایا بڑی تبلیغ کر کے مسلمان بنا کے نماز پڑھا جائے اس کو دعوت دی کہا کہ آپ مسلمان ہو گئے نا اب مسلمان ہو گئے تو مسلمان اسلام میں قربانی دینا ہے انفاق کرنا ہے کنجوسی سے کام نہیں چلے گا آپ قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ مسلمان ہو گئے تو آپ کا ختنہ کرنا ہے ختنہ کرنا ہے اس نے کہا کہ نماز پڑھو گا پڑھو یا روزہ رکھو روزہ رکھا اب باقاعدہ اتنا سخت کام کہ اس بڑھاپے میں آ کے سر کٹوانا پڑے گا انہوں نے کہا بس میں تو مسلمان ہی نہیں ہوتا ہوں واپس جاتا ہوں اب واپس جاتا ہوں انہوں نے کہا کہ تیری مرضی تھوڑی ہے اب مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو جائے تو مرتد ہو جائے تو حکم یہ کہ سر قلم کرنا ہے تیرا عیسائی نے کہا یہ بھی عجیب دین ہے قبول کیا تو اس کا سر قلم کر تو واپس گیا تو اوپر والا سر قلم یہاں پہ سر کی قربانی دینی پڑتی تو دیکھیے یہاں جب اعتداد میں پڑ جائے تو یہ سزا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جس گناہ میں ڈال دیا جس کی وجہ سے کیا ہو گئے پوری قوم قتل ہو گئے آسان نہیں 25,000 لوگ قتل ہونا لیکن اس گناہ پہ پھر بھی سامری کو کہتا ہے کہ اس کو آزاد چھوڑ کیونکہ اس کے اندر صفت ہے سخاوت ہے قربانی دینے کے لیے تیار ہے. دیکھیں خداوند عالم نے باقاعدہ طور پہ قرآن مجید میں قصے سنائے جو لوگ یعنی کنجوس ہیں صفت بخل ان کے اندر ہے ان کا انجام بتا دیا صحابہ کی مگر دیکھیں حالت کیا ہوگی پیغمبر پاک کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے بعد میں انہوں نے پیغمبر پاک کی دعا سے مال پایا اور مال اتنے ہو گئی کہ شہر سے باہر گئے مدینے سے باہر گئے جب پیغمبر پاک نے زکات کے حکم آیا تو زکات دینے کے لیے بندے کو بھیجا اب پیغمبر پاک کے نمائندے کو کیا کہا یہ تو چیز یہ ہے یہ ٹیکس دے رہا ہے پیغمبر کس چیز کا میں ٹیکس دوں انکار کر رہا ہے منافقوں بن کے مار جاتے پھر سورۃ توبہ میں خداوند عالم اس کی مذمت میں آیات نازل کرتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ انہوں نے پہلے وعدہ کیا تھا عہد کیا تھا خدا کے ساتھ کہ اگر خدا مجھے دے تو میں صدقہ دوں گا لیکن مال آنے کے بعد کنجوسی کی وجہ سے کیا ہو گیا مرتد بن گیا منافق بن گیا. یا قارون کا قصہ دیکھیں اتنے سارے مال ہونے کے باوجود کیا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زکات دینے کے خدا کی راہ میں خرید کرنے کے انکار کی اسی کنجوسی کی وجہ سے انجام کیا ہوا اس کا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ خداوند عالم نے زمین کو حکم دیا کہ زمین اس کو کھا دے زندہ زندہ اس کو کھا دے. اب اسی طرح پیغمبر پاک محضر میں ایک شخص پیغمبر پاک طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے ایک شخص روتے ہوئے کہہ رہے تھے خدایا مجھے معاف کرے اور مجھے معلوم ہے کہ آپ معاف کرنے والے نہیں ہیں. اس طرح مایوسی کے ساتھ پکڑ رہے تھے. پیغمبر پاک نے ان سے کہا کہ کیا ہو گیا آپ کو کون سا ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے آپ چیخ رہے چلا رہے کہا میں نے بہت بڑا گناہ کیا. پیغمبر پاک نے ان سے پوچھا آیا آپ کا گناہ خدا کی زمین سے بڑا ہے ہاں اس سے بھی بڑا ہے خدا کے آسمان سے بھی بڑا ہے کہا اس سے بھی بڑا ہے خدا کی عرش سے بھی بڑا ہے ہاں اس سے بھی بڑا ہے آپ کا گناہ آیا خدا سے بھی بڑا ہے کہا تو نہیں خدا اعظم و اکبر و اعلی خدا اعظم ہے خدا اکبر ہے خدا اعلی ہے میرا گناہ خدا کے برابر نہیں ہے. تو کہا تو پھر کیوں آپ مایوس ہوتے ہیں بتائیں کیا ہے آپ کا گناہ. کہا یا رسول اللہ میں بہت مالدار شخص ہوں لیکن میرے اندر ایسی بری صفت ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے مانگنے کے لیے آتا ہے تو گویا وہ میرے طرف آنکھ لے کے آتا ہے مجھے اتنی تکلیف ہوتی میں صفت بخل میں مبتلا ہوں اسی لیے میں یہاں کے غلاف کعبہ کو پکڑ کے مایوسی کے ساتھ دعا مانگ رہا ہوں. پیغمبر پاک نے کیا کہا رحمت للعالمین نے کہاں پہ وہ بھی خانہ کعبہ کے احترام میں کہا کہ دور ہو جاؤ مجھ سے کہیں ایسا نہ ہو آپ کی وجہ سے میرے اوپر عذاب آ جائے. پیغمبر پاک نے کہا اس صفت بخل کی وجہ سے کہا پھر پیغمبر پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھ کے 2000 سال عبادت کرے اور صفت بخل ہو کنجوسی اس کے اندر ہو تو 2000 سال ایسی عبادت کرے گی اتنے روئیں خدا کی درگاہ میں کہ ان کے آنسو سے نہریں جاری ہو اور تمام دنیا کے درخت ان کے آنسو سے سیراب ہو پھر بھی حالت بخل میں مر جائے تو خدا منہ کے بل اس کو جہنم گرائے گا. اتنی زلزلہ ہے اتنی خواصت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اسی بخل کی وجہ سے. اسی لیے خدا کیا کہتے ہیں
الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ. یہ لوگ جو نا بخل کرتے ہیں، خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی تیار نہیں. اور امیر المومنین علیہ السلام اپنے بیٹے کو حسن مجتبی علیہ السلام کو کیا حکم دے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں دیکھیں دوستی کرنا ہے. دنیا میں اکیلے تو زندگی نہیں گزار سکتے، دوست کی ضرورت پڑتی ہے. اب دوست کے اندر ہزاروں صفات ہوتے ہیں، لیکن مولا کائنات کہتے ہیں 4 صفات دیکھنا ہے اس کے اندر. 4 صفات ہو تو کبھی اس سے دوستی نہیں کرنا. یا بنی ایاک ومصادقۃ الاحمق، اے میرے بیٹے بچے رہیں. حکمت نمبر 38 میں فرماتے ہیں اے میرے بیٹے اس سے دوستی کرنے سے دور رہیں جو احمق ہے، کم عقل شخص. کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَن يَنفَعَكَ فَيَضُرَّكَ، وہ آپ کو فائدہ تو پہنچانا چاہتے ہیں، دوست کو فائدہ تو پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن کم عقل ہونے کی وجہ سے فائدے کی جگہ میں آپ کو نقصان دیں گے. وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْبَخِيلِ، اور اے میرے بیٹے کبھی بھی بخیل شخص سے دوستی نہیں کریں. فَإِنَّهُ يَأْخُذُ عَنْكَ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ، وہ بخیل دوست جب آپ کو ضرورت پڑ جائے گی تو موبائل بند کر کے غائب ہو جائے گی، پھر موڑ لگا کے غائب ہو جائے گا. چھوڑو جو آ رہا ہوں اس کے بعد آپ کام کرتے رہیں گے، پتہ ہی نہیں چلے. فَإِنَّهُ يَأْخُذُ عَنْكَ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دوست بلا کر مشکل کام میں آپ کے ساتھ دینا تھا، وہاں پہ آ کے وہ اپنے بخل و کنجوسی کی وجہ سے آپ کو تنہا چھوڑ دی پڑ گیا. ایاک ومصادقۃ الفاجر، اور کبھی بھی فاجر سے دوستی نہیں کریں. حسن ماں باپ، امیر المومنین جیسا باپ حسن جیسے بیٹے کو دوست کے بارے میں وصیت کرتے ہیں. ماں باپ کے لیے بھی چاہے کہ اپنے بیٹوں کے لیے یہ نصیحت کریں گے کبھی فاجر کے ساتھ یعنی گناہگار بندے کے ساتھ دوستی نہیں کریں. کیوں؟ آگے علت بھی بیان کرتے ہیں فَإِنَّهُ يَبِيعُكَ بِالتَّعْفِ، وہ ایک معمولی چیز کے لیے آپ کو بیچ دے گا کیونکہ وہ فاجر ہے، اس سے کوئی خیر کا توقع نہیں. وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْكَذَّابِ، 34 صفت اے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کبھی بھی جھوٹے شخص سے دوستی نہیں کریں. فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ، جھوٹا شخص سراب کے مانند ہے. يُقَرِّبُ عَلَيْكَ الْبَعِيدَ وَيُبَعِّدُ عَلَيْكَ الْقَرِيبَ، دور کو وہ نزدیک دکھا رہا ہے اور نزدیک کو دور دکھا رہا ہے، آپ کو تباہ کرے گا. دیکھیں ہزاروں صفات میں سے مولا کہہ رہے جو بھی صفت آپ کی دوست میں ہو مسئلہ نہیں ہے، لیکن صفت بخل ہے تو کبھی اس سے دوستی نہیں کریں، اس کے ساتھ ہم نشین نہیں بنے. خداوند عالم ہم سب کو اس صفت رضیقہ سے نجات عطا فرمائے، اور انفاق اور خداوند عالم کی راہ میں خرچ کرنے سخاوت میں ہمارے اندر خداوند عالم اسی قرآن کریم کے صدقے میں، قرآن کریم کی بابرکت آیات کے صدقے میں ہمیں خدا کی راہ میں اپنے مال و جان کو قربان کر کے حالت انفاق و صفت سخاوت پیدا کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.